یتیموں کو خیرات دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد جن باتوں کا خوف تمہارے لیے کرتا ہوں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تم پر دنیا کی تازگی اور اس کی آرائش کھول دی جائے گی۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مال کی زیادتی سے کیا خرابی ہوگی؟ مال تو اتنی اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے کلام نہیں فرماتے؟ پھر ہم کو یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا ہے۔ چنانچہ جب وحی اتر چکی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے پسینہ پونجا اور فرمایا، سائل کہاں ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پسند فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اچھی چیز پر برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو، فصل ربی کے ساتھ ایسی گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو اپنے چرانے والے جانوروں کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزی کو چرانے والوں میں سے جو چرا لے یہاں تک کہ جب اس کے دونوں پوکھیں بھر جائیں تو وہ تاب کے سامنے ہو جائے، پھر لد کرے اور پیشاب کرے اور اس کے بعد پھر چرے، ایک دم بے انتہا نہ چرتا چلا جائے تو وہ نہیں مرتا، اور بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبز زر ہے۔ بس کیا اچھا مال ہے مسلمان کا کہ وہ اس میں سے مسکین کو اور یتیم کو اور مسافر کو دے، یا اسی قسم کی کوئی اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور بے شک جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کے مثال ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور وہ مال اس پر قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔